پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ اگر کسی کاروبار کو منافع نہ ہو رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ ایک صورتحال تو تھی کہ کاروبار کو لپیٹ دیا جائے اور سب کو ان کے پیسے واپس لوٹا دیے جائیں۔ دوسری صورتحال تھی کہ اپنی غلطی سدھار لی جائے۔ اس والی ویڈیو میں ہم اس چیز پر بات کریں گے۔ تو جب کاروبار کو ہوئے بہت سے نقصان تو سب سے پہلے خیال تو یہی آتا ہے کہ کاروبار بند کر کے سب سے پہلے ادھار اتار دینے چاہیے، کیونکہ ادھار دینے والے جان کا عذاب بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے میں یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ کیا میرے یہ اثاثے جو کہ اتنے کارآمد ہیں کہ ادھار اتار سکتے ہیں، وہ اتنے کارآمد بھی تو ہو سکتے ہیں کہ ان کے بدلے چھوٹا موٹا ادھار اور مل جائے اور کاروبار میں کی جانے والی غلطیوں کو سدھارنے کا چانس مل جائے۔ ہاں، بس اس میں ایک رسک اور ہوتا ہے کہ اگر اب فیل ہوئے تو اثاثہ تو ہاتھ سے جائے گا ہی جائے گا، ادھار دینے والوں کا تقاضا بھی بڑھ جائے گا۔ مگر چلے فرض کرتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا جی دار کاروباری جو کہ یہ رسک لے لیتا ہے۔ اس طرح کے ادھار کو کہا جاتا ہے ڈپ فائنانسنگ۔ اس کو ایسے سمجھیے کہ کبھی آپ نے آلو کے چپس کو کیچپ میں ہلکا سا ڈپ کیا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے نا کہ بس کیچپ کا ہلکا سا مزہ آ تو جائے مگر آلو کا مزہ برقرار رہے۔ بالکل اسی طرح ہوتی ہے ڈپ فائنانسنگ کہ بس کام چل جائے۔ ویسے اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ بہت ممکن ہے کہ کاروبار کے مہنگے اثاثے سستے داموں بک جائیں۔ اسی لیے یہاں پہ کاروباری کو تھوڑا سا دل اور دماغ مضبوط رکھنا ہوتا ہے تاکہ کوئی اس کے برے وقت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے اور وہ اپنے اثاثے کے بدلے کم از کم ایک مناسب رقم ادھار پہ لے سکے۔ کبھی کبھی کچھ کاروباری اس کو ایک بالکل ہی الگ انداز سے لے کر چلتے ہیں۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے اثاثوں پہ ایک خطیر رقم وصول کر لیتے ہیں اور اپنا کاروبار دوبارہ سے شروع کرتے ہیں، یعنی پرانے مالکان کو کچھ پیسہ دے کر ان کی ملکیت کو ختم کر دیا جاتا ہے اور ان نئے مالکان کے ساتھ پورا کاروبار دوبارہ سے شروع کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہاں اکثر یہ بحث ہوتی ہے کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا غلط، مگر فی الحال یہ ایک لمبی اور غیر ضروری بحث ہے۔